اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ دعائے شریف کومیل کا جملہ اول اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ہے، یہ جملہ اول ہے۔ اس جملے میں دعا کے 4 رکن بیان ہو رہے ہیں جن پر دعا کا موقوف ہے۔ دعا کا دار و مدار 4 رکن پر ہوتا ہے۔ ایک معرفت رب العزت جو خالق ہے، اور دوسرا رکن معرفت نفس داعی، شخص اپنی ذات کی معرفت رکھتا ہو کہ اس میں کتنی احتیاج ہے، کتنا وہ محتاج ہے، یعنی اللہم رکن اول کی طرف اشارہ ہے، انی رکن دوم کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند قدوس کی معرفت اور نفس انسان کی معرفت۔ پھر سوال اسألک، اس کا اشارہ اہمیت دعا کی طرف ہے کہ نفس دعا سوال کتنی اہمیت رکھتا ہے، جو مالک سے سوال کیا جاتا ہے، خالق سے سوال کیا جاتا ہے، وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ برحمتک با سببیہ ہے، یعنی دعا جو کی جائے وہ واسطے سے کی جائے۔ خالق کائنات سے جو چیزیں طلب کی جائیں وہ وسائط کے ذریعے کی جائیں جو اس نے واسطے خلق کیے ہیں۔ یہ 4 رکن تھے جن پر دعا موقوف ہے۔ تو اب زیادہ توضیح جو ہے لازم وہ رکن چہارم کی ہے، جس کا واسطہ دے رہے ہیں ہم خالق کائنات کو، وہ اس کی رحمت وسیع ہے۔ رحمتک التی وسعت کل شیء، یعنی اے مالک تجھے واسطہ ہے تیری رحمت کا جو ہر شے سے وسیع ہے، یعنی ہر شے کو شامل ہے۔ جس پر بھی لفظ شے آئے ثابت کہ یہ شے ہے، وجود ہے، موجود ہے، اس پر رحمت محیط ہے۔ یعنی رحمت کی وسعت سے مراد، رحمت کی وسعت یعنی محیط ہونا، شامل ہونا، کہ جو بھی چیز شے ہے اس کو شامل ہے۔ تو 1-2 جلسے اس کی توضیح میں آئیں گے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لغت میں رحمت کس کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں رحمت کا معنی کیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے رحمت رقت اور عطوفت کے معنی میں آتا ہے۔ اور راغب اصفہانی مفردات راغب میں بیان فرماتے ہیں کہ ان الرحمت من اللہ انعام و افضال، یعنی رحمت جو خداوند قدوس کی طرف سے ہے اس کا معنی نعمت دینا
اور فضل کرنا ہے، کیونکہ خداوند قدوس میں رقت نہیں آتی، رقت کیفیت ہے، رقت اور عطوفت دونوں کیفیت ہیں، کیفیت کیونکہ خداوند قدوس میں نہیں ہوتی، اسی وجہ سے خداوند قدوس کے بنسبت جو رحمت ہے اس کا معنی رقت اور عطوفت نہیں ہوگا۔ خدا رحمان ہے، یعنی اعطاء نعمت کرتا ہے، فضل کرتا ہے، تو فضل کرنا اور اعطاء نعمت کرنا یہ اس کی رحمت ہے۔ اور آدمین کے طرف سے، انسانوں کے طرف سے جو رحمت ہے، یعنی انسان جو راحمین ہوتا ہے، اس کا معنی رقت اور عطوفت ہے۔ یہ دونوں تعریفیں لغت میں تعریف ہیں اس کی۔ اصطلاح میں جو تعریف کی گئی ہے رحمت کی وہ یہ ہے کہ اعطاء کمال، جو جس کمال کا لائق ہو اس کو وہ کمال عطا کرنا، تاکہ موجود ناقص اپنے نقص سے کمال کی طرف آ جائے، کمال کو پہنچے۔ تو اس کمال تک پہنچنے کے لیے جو لوازم چیزیں ہیں وہ مہیا کرنا رحمت ہے۔ بدن کا جو لوازمات ہیں، مثلا بدن کے لوازمات اور ہیں، روح کے لوازمات اور ہیں، حواس ظاہری کے لوازمات اور ہیں، حواس باطنی کے لوازمات اور ہیں، ملائکہ کے لوازمات اور ہیں، انسانوں کے لوازمات اور ہیں۔ تو یہ لوازمات کا اعطاء جو ہے تاکہ وہ لائق کمال تک پہنچ سکیں، ان اعطاء لوازمات، اعطاء اسباب کا نام رحمت الہی ہے، رحمت ہے اصطلاح۔ خداوند قدوس ہر شخص کے لیے وہ اسباب مہیا کرتا ہے، ہر وجود کے لیے وہ اسباب مہیا کرتا ہے تاکہ وہ نقص سے کمال کی طرف آ جائے۔ یہ رحمت ہے۔ اب تھوڑی سی توضیح عرض کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جو جملہ ہے دعا کا کہ اے خدا تجھے واسطہ ہے تیری رحمت کا جو ہر چیز پر احاطہ کی ہوئی ہے، جو کائنات پر محیط ہے۔ سورہ ملک آیہ نمبر 3 ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، خدا کی خلقت میں تمہیں تفاوت نظر نہیں آئے گا۔ یہ تفاوت کا نہ ہونا اعطاء وجود میں ہے، اعطاء کمال میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وجود عطا کرنے میں کوئی تفاوت نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ وجود عطا کرتا ہے، کسی کو کم وجود عطا کرتا ہے، کسی کے لیے اسباب کمال زیادہ مہیا کرتا ہے، کسی کے لیے تھوڑے مہیا کرتا ہے۔ یہ خداوند قدوس کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ خداوند قدوس جو اسباب مہیا کرتا ہے اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ اور رحمت سے مراد اسباب کا مہیا کرنا ہے تاکہ انسان یا اور موجودات نقص سے کمال کی طرف آئیں، اور ان اسباب مہیا کرنے میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی سی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آپ ایک رحمت کا مظہر موجود جو ہے وہ آفتاب ہے، شمس، سورج۔ اب اس آفتاب کو آپ دیکھیں جب طلوع کرتا ہے تو اس کی شعاعیں پورے موجودات پر یکساں ہوتی ہیں، تفاوت نہیں ہوتا کہ کسی موجود پر شعاعیں زیادہ آتی ہوں، کسی پر کم آتی ہوں، نہیں، وہ جو اس کی شعاعیں ہوتی ہیں اس کا نور جو ہوتا ہے وہ تمام موجودات پر برابر اور یکساں آتا ہے، مساوی ہے۔ موجودات میں کتنی طاقت ہے کہ اس سے نور کتنا لیتے ہیں یہ علیحدہ چیز ہے، یعنی ان کی قابلیت کتنی ہے، ان میں صلاحیت کتنی ہے، یہ علیحدہ چیز ہے۔ وہ
نور دینے میں بخل نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا کہ بعض کو وہ زیادہ دیتا ہو بعض کو کم دیتا ہو، نور یہ نہیں ہے، نور دینے میں مساوی ہیں، درست ہے، شمس جو نورانیت میں ہے وہ مساوی ہے۔ قابل کتنی قابلیت رکھتا ہے کہ وہ نور اسے لے حاصل کرے اپنے اندر، کتنی شعائیں اپنے اندر لیتا ہے، کتنا وجود لیتا ہے، اس میں تفریق ہے۔ تو فرق اور بخل اس کی طرف سے نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مظہر رحمت الہی ہے، جب اس میں بخل نہیں ہے تو رحمت خدا میں بھی بخل نہیں ہے، وہ یکساں سارے موجودات کے لیے ہے، لیکن موجودات اس سے کتنی چیز لیتے ہیں اس میں ضرور فرق ہے، وہ ان میں صلاحیت علیحدہ علیحدہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسالت ماں فرماتے ہیں ان اللہ خلق یوم خلق السماوات والارض 100 رحمت ففعل فی الارض منها رحمتا منها تعطف الوالدۃ علی ولدها والبہائم بعضها علی بعض والطیر كذلك وآخر 99 إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة 100۔ روضۃ الواعظین 502 صفحہ۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ خداوند قدوس نے جس دن زمین اور آسمان کو خلق کیا تو 100 رحمتیں خلق کیں۔ یہ 100 تعداد محدود نہیں ہے، یعنی یہ 100 حد بندی نہیں ہے، یعنی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ فرض کریں سمجھنے کے لیے یہ کہ 100 درجات رحمت کے خلق کیے، ان 100 درجات رحمت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں ایک درجہ رکھا ہے رحمت کا، ایک درجہ رکھا ہے۔ اس ایک درجے کی وجہ سے مائیں اپنے اولاد کو خدمت کرتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں اور اس پر ہر چیز قربان کرتی ہیں، یہ ساری رحمت خدا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیں حیوانات میں، انسانات میں، طیور میں، پرندوں میں یہ خدمت کا جو جذبہ ہے کہ اپنے اولاد کی خدمت کرتی ہیں مائیں، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ رحمت خدا ہے۔ پوری کائنات ایک دوسرے کی جو خدمت کر رہی ہے، ایک دوسرے پر رحم اور رقت قلب کے ساتھ پیش آ رہی ہے، وہ رحمت کا ایک درجہ ہے، اس ایک درجے کی وجہ سے یہ ساری خدمتیں ہو رہی ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو خداوند قدوس باقی جو درجے باقی بچتے 99 درجے ان کو کامل کرے گا۔ یعنی دیکھیے کہ اس دنیا میں ایک رحمت کا درجہ ہے تو اتنے اس کے مظہر ہیں، اتنے اس کے فوائد ہیں، اور جب وہ پوری رحمت اپنے درجوں کے ساتھ 99 درجوں کے ساتھ 100 درجوں کے ساتھ قیامت کے دن ظہور کرے گی تو کتنی رحمت ہوگی، وہ کتنی وسعت ہوگی اس میں۔ تو یہ رحمت انتہائی وسیع ہے، جیسے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ اعراف 156 آیت، وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ یا سورہ انعام آیت نمبر 147 میں اشارہ ہو رہا ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اے نبی اگر یہ
تجھے جھوٹا کرتے ہوں، جھوٹ کی نسبت دیتے ہوں تیری طرف، تو انہیں کہیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ صاحب رحمت واسعہ ہے، اس کی رحمت زیادہ ہے۔ تو خداوند قدوس کی رحمت وسیع ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک انسان کو فقط ملاحظہ کیجئے کہ انعقاد نطفہ سے لے کر بچہ ہونے تک، پھر بچے سے لے کر مردہ ہونے تک، پھر مردے سے لے کر قیامت تک، روزانہ یہ انسان نقص سے کمال کی طرف آتا ہے۔ ایک نقص پہلے نطفہ نقص ہے، لیکن روزمرہ میں وہ کمال کی طرف آتا ہے اور وہ بچہ ہوتا ہے، پھر بچہ نقص ہے، روزمرہ وہ کمال کی طرف آتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، پھر قیامت کے دن آنا، یہ خود کمال ہے۔ تو روزانہ نقص سے کمال کی طرف آتا ہے۔ یہ سب کچھ رحمت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور خداوند قدوس کی رحمت ہے۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ نشر اللہ تبارک و تعالی رحمتہ حتی یطمع ابلیس فی رحمتہ۔ قیامت کے دن خداوند قدوس جب اپنی رحمت کو منتشر کرے گا تو وہ اتنی تو زیادہ ہوگی کہ ابلیس خود یہ طمع رکھے گا، یہ امید رکھے گا کہ میں بھی بخشا جاؤں گا۔ یعنی وہ اتنی رحمت وسیع ہوگی کہ حتی یطمع ابلیس فی رحمتی، اس رحمت سے ابلیس بھی مایوس نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ میں خود اس میں مشمول ہوں گا۔ یہ سفینۃ البحار مادہ رحم میں آیا ہے۔ یہ حدیث کس ضمن میں ہے، تھوڑا سا توجہ کریں آپ۔ کتب علی نفسہ رحمہ، سورہ انعام آیت نمبر 11۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر، کتب کا معنی لازم کرنا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، خداوند قدوس نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ جب اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر دیا ہے تو ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ یہ رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہر شے سے وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شے۔ تو ابلیس یہ طمع کرے گا کہ میں بھی تو شے ہوں، جب خداوند قدوس کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے، ہر شے پر محیط ہے، تو ان اشیاء میں سے میں بھی تو ایک شے ہوں، کیونکہ شے کا معنی موجود ہونا ہے، وجود، میں بھی ایک موجود ہوں۔ جب میں بھی ایک موجود ہوں تو یہ رحمت مجھے بھی شامل ہوگی، لیکن خداوند قدوس نے اس کو رد کیا ہے اس جملے سے کہ سأکتبھا للذین یتقون، یہ میں نے رحمت جو اپنی ذات کے اوپر لازم کر دی ہے، یہ ان افراد کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ یہ رد ہے کہ یہ شیطان کو شامل حال نہیں ہو سکتی، یہ لازم جو رحمت ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ تو ان آیات اور روایات کے ضمن سے جو نتیجہ ہم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر رحمت کا دقیق معنی کریں تو رحمت واسعہ یعنی عطاء رزق، رحمت واسعہ الہی یعنی عطاء رزق۔ یہ عطاء رزق خود ایک عام ہے، کیونکہ رزق ہر چیز کو اپنے لیاقت کے مطابق چاہیے۔ حواس خمسہ ظاہریہ کا رزق علیحدہ ہے، حواس باطنیہ کا رزق علیحدہ ہے، ملائکہ کا رزق علیحدہ ہے۔ تو جب رزق ہر چیز کا علیحدہ ہے تو اس شے کی حیثیت کے مطابق رزق کی عطائی جو ہوتی ہے وہ رحمت ہے۔
رحمت خدا ہے۔ اس جلسے کے آخر میں ایک نقطہ ضروری ہے کہ تنبیہ کے طور پر، وہ یہ ہے کہ دیکھیے رحمت کا اتنا وسیع ہونا انسان کو کہیں غافل نہ کر دے کہ بس میں گناہ کرتا چلوں اور خدا رحمان رحیم ہے، یعنی گناہ کرنے پر جری نہ کرے، انسان کو جرأت نہ دلائے، بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان رجا یعنی امید اور خوف کے درمیان زندگی کرے، یعنی انسان خوف میں آ کر بالکل رحمت سے مایوس ہو جائے، اسے بھی منع ہے، اور رحمت کی لالچ میں اتنا آگے نکل جائے کہ بالکل عذاب سے وہ اپنے آپ کو امان میں سمجھے، اس کا بھی منع ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کے مابین حد وسط ہے، اور بہترین چیز حد وسط ہے کہ امید کو نہ چھوڑو، رحمت الہی تمہیں شامل ہے، خوف کو بھی نہ چھوڑو، اپنے آپ سے خوف کو بھی نہ نکالو۔ خوف اور امید کے درمیان زندگی کرنا یہ عبد الہی کا کام ہے، یہ ہے عبد کہ رحمت کی وسعت اسے غافل نہ کر دے اور خوف اسے مایوس نہ کر دے، یہ رحمت ہے۔ اس کے بعد تقسیم ہوتی ہے رحمت کی کہ رحمت رحمانیہ ہے اور رحمت رحیمیہ ہے، یہ تقسیم انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔